ربنا أعلاك قدر. السلام علیکم دوستو، اللہ ایسی آزمائش سے حفاظت فرمائے جو راتوں کی نیند کو چھین لے، دل کا سکون بھی، لیکن کبھی زندگی میں ایسا کٹھن وقت بھی آ کر گزر جاتا ہے، کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دعائیں کرتے کرتے ہمت بھی جواب دی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں صرف ایک سوال رہ جاتا ہے، آخر یہ سب کب ختم ہوگا، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ ہاں، ایسے جملے زبان پر آنا یہ بری بات نہیں ہے۔ پہاڑوں جیسے ایمان والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ اٹھے تھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان قریب اللہ کی مدد آئے گی، اور یقین جانیں آپ کے لیے بھی اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اگر آپ اس وقت صبر کے کسی مرحلے سے گزر رہے ہیں نا، تو یہ ویڈیو شاید اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک اشارہ ہو اور ذریعہ ہو۔ اگر جاننا چاہتے ہیں ان 3 خاص اشارے اور نشانیوں کو، تو یہ پیغام بہت ہی اہم ہے، جان رکھو۔ جب راحت بہت قریب ہوتی ہے نا، تب مشکلوں میں بھی سکون مل جاتا ہے۔ جب آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہو کہ میں نے سنا، میں نے دیکھا اور اب میں دینے والا ہوں، تو یقین جانو تمہارے رب کے وعدے سچے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں طویل ہو جاتی ہے، ہمارا صبر لمبا ہو جاتا ہے، اور دکھ ایسا لگتا ہے جیسے رچ بچ گیا ہو۔ ایسے میں ہمارے ذہن میں صرف ایک سوال دل کو جکڑ لیتا ہے، کیا اللہ میری سنتا ہے، میری دعائیں قبول ہو رہی ہے؟ لیکن جانتے ہو اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ انعام بھی دیتا ہے، مگر اپنے وقت پر۔ جان رکھو اللہ آپ کو صبر کے بدلے راحت دینے والا ہے۔ جانتے ہو صبر صرف خاموشی نہیں ہوتی، صبر وہ ایمان ہے جو زبان کے بند ہونے کے بعد بھی دل میں اللہ کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ جانتے ہو صبر وہ ہمت ہے جو انسان کو گرنے کے بعد سجدے میں لے جاتا ہے، شکایت سے نہیں بلکہ شکر کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اللہ خود ہمیں اس آیت میں صبر کی تسلی دیتا ہے، پھر ہم کیوں نہ صبر کریں؟ جان رکھو حضرت ایوب علیہ السلام وہ نبی ہے جنہیں اللہ نے مال اور دولت، صحت اور کثیر اولاد سے نوازا تھا، لیکن پھر ان پر ایک کے بعد ایک آزمائش آئی، ان کی سب اولادیں وفات پا گئی، ان کی ساری دولتیں برباد ہو گئی، ان کا جسم ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جسم میں کیڑ پڑ گئے، ان کے جو قریبی لوگ تھے وہ بھی ان سے دور ہو گئے، صرف اور صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی، وہ جس روز کام کر کے 2 وقت کی روٹی لاتی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کیا پھر اللہ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور قبول بھی کیا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا، قرآن کہتا ہے، اور پھر اللہ نے ان کی صحت کو لوٹا دیا، ان کی اولاد کو دوبارہ عطا کر دی، ان کو مال اور دولت سے بھی دگنا دے دیا۔ یہ صبر کی انتہا اور اس کا انعام تھا۔ اگر جاننا چاہتے ہیں وہ خاص نشانی جو آزمائش ختم ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے، تو سنو، کٹھن مشکلات کے لمحوں میں آپ کی زبان میں، آپ کے دل میں تمہارے رب کا ناموں کا ہونا، اور اسی کو یاد کرتے ہی تمہارے دل کا مطمئن ہو جانا، اس بات کی خاص علامت اور نشانی ہے کہ ان قریب تمہیں تمہارا رب صبر کا بدلہ دینے والا ہے۔ میرا رب کا قرآن میں فرمان ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، وہ دل میں ہوتا ہے جو صبر کے نتیجے میں اللہ کے نور سے لبریز ہو جاتا ہے۔ تمہاری آزمائش ختم ہونے سے پہلے ایک اور خاص نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے اٹکے ہوئے، آپ کے رکے ہوئے کاموں کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ یا وسیلہ ملنے لگتا ہے جن کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں تھے۔ میرے رب کا قرآن میں فرمان ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے وہاں
سے راستے نکالتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، نہ اس کو کوئی گمان ہوتا ہے۔ جان رکھو تمہاری آزمائش ختم ہونے سے پہلے ایک اور خاص نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ تمہارا دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ صبر کے دوران جب انسان گناہوں سے دور ہو کر نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے نا، دعائیں کرتا ہے نا، عبادتیں کرتا ہے نا، یہ اس بات کا ثبوت ہے اللہ نے اس کے دل میں نور کو دے رہا ہے، اس کے دل میں نور ڈال رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ دعائیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے دعائیں مانگنے کی توفیق دی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اگر تمہیں درد تکلیف بھی دیا گیا ہے نا تو سنو، یہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ تمہیں توڑنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر تم صبر کے کسی مقام پر کھڑے ہو نا تو مبارک ہو تمہیں، اللہ کے قریب ہو۔ صبر کی جو تھکن ہے وہ بہت عارضی ہے، مگر جو اس کا صلہ ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کی راحت ہے۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائیں، آپ کی آزمائش کو ختم فرمائیں، دلوں کو سکون عطا فرمائیں، بے شمار رزق نصیب فرمائیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ایک لائک یا کومنٹ ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔